على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله يغارون ان المؤمن يغار وغيرة الله ان لا يأتي المؤمن ما حرم الله متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آ رہی ہے کہ نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے اور بندہ مومن کو بھی غیرت آتی ہے۔ مومن کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ مومن بندہ اس چیز کا ارتکاب نہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ کی غیرت کیا ہے کہ بندہ مومن اس چیز کو وہ عمل نہ کرے جس عمل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ سب بولے نا بھائی، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اگلی حدیث سننے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ سورۃ النور میں یہ مسئلہ آیا کہ جس نے کسی پر زنا کا دعویٰ کرنا ہے وہ 4 عینی گواہ لائے۔ بولیے کتنے گواہ لائے؟ 4۔ اگر 3 بھی ہیں تو مقدمہ چل سکتا، اور تینوں نے واقعی دیکھا ہو پھر بھی مقدمہ قائم نہیں ہوگا، الٹا گواہوں کو 80 کوڑے لگیں گے۔ لہذا 4 گواہوں کی شرط ہے۔ بولیے 4 گواہوں کی شرط۔ اور سورہ نور میں یہ آ رہا ہے لعان کا مسئلہ۔ اگر خامد اپنی بیوی پر دعویٰ کر دے کہ یہ فلاں فلاں کے ساتھ ایسی ہے تو پھر 4 مرتبہ خامد قسم اٹھائے گا اور 4 مرتبہ بیوی قسم ہے۔ اس کا طریقہ سورہ نور میں بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح قسم اٹھانی ہے، پھر وہ خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس قسم کے بعد یہ پھر دوبارہ آپس میں میاں بیوی بن کے رہ سکتے نہیں۔ اب سیدنا سعد بن عبادہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات کہی۔ یہ سنے حدیث۔ عن المغیرۃ قال قال سعد بن عبادہ لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غیر مصفح۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ سورہ نور کا مسئلہ سن کے کہنے لگے کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی اجنبی مرد کے ساتھ مشتبہ حالت میں دیکھوں تو میں فوراً اس کے اوپر تلوار ماروں گا، اور تلوار بھی وہ ماروں گا جس کے دونوں طرف دھاریں بنی ہوں گی تاکہ اس کو دوسرا سانس بھی نہ آئے۔ یعنی وہ آیت سن کے نا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، تو سعد بن عبادہ نے اپنے اندر کے جذبے کا اظہار کیا کہ میں تو سادی تلوار بھی نہیں ماروں گا، دھاری دار چپٹی تلوار ماروں گا کہ اس کو ایک دوسرا سانس بھی نہ آئے۔ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ فبلغ ذلک، یہ خبر حضور کو پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فقال اتعجبون من غیرۃ سعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تمہیں تو تعجب آ رہا ہوگا نا، سعد کی غیرت پر تم حیران ہو رہے ہوگے کہ بڑی بات کی ہے۔ فرمایا واللہ لانا اغیر منہ، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ مجھ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے، یہ مجھ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ومن اجل غیرت اللہ حرم اللہ لفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بے حیائی اور بے غیرتی کی باتوں کو حرام کر دیا ہے۔ تمام بے حیائی اور بے غیرتی کی باتوں کو حرام کر دیا ہے۔ جو ظاہری بے حیائی ہے وہ بھی حرام ہے، جو اندر کی بے حیائی ہے بولیے وہ بھی حرام ہے۔ اور ولا احد احب الیہ العذر من اللہ ومن اجل ذلک، ہاں حضور پاک بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں جس کو عذر کرنا زیادہ پسند ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو زیادہ عذر نو پسند کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، مگر اس معاملے میں تلوار والا عذر چل سکتا اگے حضور نے فرمایا ومن اجل ذلک بعث المنذرین والمبشرین، یہ بھی تے اللہ دی غیرت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں نو ڈران واسطے
اور خوشخبری کر دین واسطے بھیجیا ہے. ولا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ ومن اجل ذلک وعد اللہ الجنت. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی دیاں امتاں نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے اور اس تے اللہ تعالیٰ دی تعریف کرنی چاہیے ہے. بولیے اللہ تعالیٰ دی تعریف. تو بھائی غیرت وہی ہے جڑی اللہ نو پسند آئے. بولیے جو اللہ کو پسند آئے. میں پھر پنجابی چ ہو گیا. جو اللہ کو پسند آئے وہ غیرت ہے. اور ہماری غیرت کا معیار کیا ہے کہ اگر بچی غلطی کر دے تو فوراً گولی ماریں گے, اور اگر بچہ کر لے تو پھر کہتے ہیں جی بچہ ہے, لڑکا ہے, ہو جاتی ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو اپنی علاقائی غیرت ہے اس سے بچ کر غیرت ہم وہ اپنائیں جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی. اگلی حدیث سنیے. ان عائشہ تحوى حدیث ابن عباس وقالت ثم سجد فاطال السجود ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد اللہ. حضور پاک سیدہ اما عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سورج گرہن لگ گیا. کیا لگا جی؟ ابھی لگتا رہتا ہے نا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور بڑا لمبا سجدہ کیا, بڑا لمبا سجدہ کیا. اور پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فخطب, حضور نے ہم سے خطاب فرمایا. فخطب الناس, لوگوں سے خطاب فرمایا. فحمد اللہ واثنى علیہ, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی ثنا فرمائی. ثم قال, پھر فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اور فرمایا لا یکسفان لموت احد ولحیاتہ, یہ کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگتا. فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, جب تم دیکھو کہ سورج گرہن لگ چکا ہے تو فَادْعُوا اللَّهَ, تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارو. بولی اللہ تعالیٰ کو یعنی دعا مانگو رو کر, اور وَكَبِّرُوا, اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَصَلُّوا, نماز ادا کرو. وَتَصَدَّقُوا, اور اللہ کی راہ میں مال ہے یعنی صدقہ کرو. ثم قال یا امت محمد, پھر حضور نے فرمایا اے امت محمد, واللہ ما من احد اغیر من اللہ, اللہ کی قسم اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے. بولیے اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے. ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ, اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کا کوئی بندہ زنا کرے یا اس کی کوئی بندی برائی کا ارتکاب کرے. پھر آپ نے فرمایا یا امت محمد, اے امت محمد, لو تعلمون ما اعلم, جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جان لو, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو تم ہنسنا کم کر دو گے اور رونا زیادہ کر دو گے. جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو گے اور رونا زیادہ کر دو گے. اگلی حدیث آ رہی ہے اور آج کی نشست کی آخری حدیث ہے, وہ بڑے غور سے سننے والی ہے. حضرت انس پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ پاک کے گھر میں تشریف فرما تھے تو آپ کی کسی دوسری بیوی نے پیالے میں کچھ کھانے کے لیے بھیج دیا خادم کے ہاتھ. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایک زوجہ پاک کے گھر تھے تو دوسری زوجہ پاک نے پیالے میں کھانے کے لیے کچھ بھیج دیا. جب وہ خادم کھانا لے کر پیالے میں آیا تو جس زوجہ پاک کے حضور گھر تھے انہوں نے کیا کیا, اب یہ ذرا سنیے گا. فضربت النبی فی بیتہا ید الخادم فسقطت الصفح, وہ جس پیالے میں خادم کھانا لایا تھا تو جس زوجہ کے گھر تھی انہوں نے پیالے کو مارا ہاتھ سے, پیالے کو مارا اور وہ پیالہ گر گیا اور گر کر ٹوٹ گیا. سارے بولو نا. اب جب ٹوٹ گیا تو کیوں یہ توڑا؟ اس لیے کہ اس دوسری نے کھانا کیوں بھیجا ہے, حضور تو میرے گھر تھے.
تو فلقت فجمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلق الصحفتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور وہ پیالے کے ٹکڑے جمع کرنے لگے. ثم جعل یجمع فی الطعام الذی، جس میں کھانا آیا تھا وہ پیالے کے ٹکڑے حضور نے جوڑنے شروع کر دیے. کان فی الصحفتی ویقول غارت امکم، حضور نے اس خادم سے فرمایا کہ بھائی یہ اور کوئی بات نہیں ہے، یہ تیری ماں کو نا وہ سوکن پنے کا فطری غیرت جاگ اٹھی ہے. سوکن پونے کی فطری غیرت جاگ اٹھی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں. ثم حبس الخادم حتى اوتی بصحفتی من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفتی الى التي كسرت صحفتها وامسك المكسورة التي كسر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جس زوجہ پاک کے گھر تھے ان کے گھر سے ایک اچھا پیالہ لیا اور خادم کو دے کر کہا کہ جس کے گھر سے کھانا لائے تھے یہ پیالہ اس کو واپس دے کے آؤ، کیونکہ انہوں نے پیالے کو توڑ دیا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبصرہ فرمایا کہ یہ سوکن پونے کی فطری غیرت ہے، سوکن پونے کی فطری غیرت ہے. اس کے علاوہ حضور نے کوئی جملہ نہیں کہا. تو جیڑا دوجی شادی کرے پھر وہ ایڈا جگرا بھی رکھے، بولو ایڈا جگرا بھی، ہاں وہ پیالے شیالے تے ہانڈیاں ٹوٹن دا پھر غصہ نہ کرے، دل رکھے بڑا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی غیرت میں اعتدال نہیں رہتا، یا تو کم غیرت کرتا ہے یا بہت زیادہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی غیرت میں اعتدال ہے. بولیے اللہ اور اس کے رسول کی غیرت میں اعتدال ہے، اس میں کمی بھی کوئی نہیں اور شدت بھی کوئی نہیں. تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب کی غیرت سے تعلق عطا فرما دے. پڑھیے.